السلام علیکم جی۔ یہ ویلاگ ہمارا جب آپ دیکھیں گے تو یا تو سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر تشریف لا چکے ہوں گے یا لانے والے ہوں گے، اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ کوئی لمبی سی لسٹ لے کے آ رہے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم جو ہیں وہ ہم نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر سعودی عرب کے لیے اندر ان پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ موجودہ حکومت کے لیے کولڈ شولڈر جو ہے وہ رسپانس ہے۔ اور ہماری طرف سے جو لسٹ تیار کی گئی ہے وہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں۔ وہ لسٹ جو ہے جو انہوں نے تیار کی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہم نے تو جو ہے وہ باقی ممالک سے بات کر لی ہے، ترکی سے بھی اور ملائیشیا سے بھی، تو وہ تو کوئی ایسا بلاک بنانے کے موڈ میں ہی نہیں تھے جس کا اعلان عمران خان صاحب نے فرما دیا تھا۔ تو آپ کو کہاں سے خواب آیا تھا اس بلاک بنانے کا؟ ٹھیک ہے، اور یہ بات جو ہے یہ وہ اس بنیاد پہ کہیں گے کیونکہ پچھلے دنوں شاہ سلمان نے بذات خود جو ہے وہ فون کیا اردوان صاحب کو اور کیا پتر کی حال ہے کی ناراضگی نے ساڑھے نال؟ انہیں کہا چاچا جی کوئی لڑائی نہیں ہوگی ساڑھی تھوڑی تے، کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ انہیں کہا سنا ہے کہ آپ جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ بحال کرنے کے لیے اور وہ کرتے پھر رہے ہیں۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری جو وہاں کے ترقی پسند ہیں یا جو وہاں کی جسے کہنا چاہیے پروگریسو فورسز، وہ اپنے آپ کو لبرل فورسز ہیں یا پروگریسو فورسز ہیں، ان کے ساتھ میڈیا کے محاذ کے اوپر ایک جنگ ہوئی تھی، اور وہ جو تھے کمال اتا ترک کو ایک بہت بڑا لارجر دین لائف لیڈر بنا کے پیش کرتے تھے، اور ہم جو تھے ہم نے اسلام کے یا جو اس سے پہلے جو حکومت تھی جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کے مختلف کرداروں کو ہیرو بنا کے پیش کرنا تھا۔ تو یہ ہماری لڑائی تھی ان کے ساتھ ابلاغی محاذ کے اوپر۔ یہ التغلل وغیرہ جو تھے ہم نے تو تب بنائے تھے، ہمارا ٹارگٹ کوئی آپ تو نہیں تھے، ہم تو اپنی انٹرنل لڑائی میں لڑ رہے تھے، اور انٹرنل لڑائی کے اندر ہم نے ان کے ساتھ ابلاغی محاذ کے اوپر مقابلہ کیا۔ وہ جو تھے وہ ڈرامے پہلے والے چلاتے جو پہلے یہاں پہ ڈرامے چلتے رہے ترکی کے، وہ والے اس طرح کے ڈرامے بناتے تھے جس میں ترکی کو ایک لبرل سیکولر ٹھیک ہے اور اسٹیٹ بنایا جاتا تھا، اور جتنے بھی سمبلز تھے سلطنت عثمانیہ کو ان کو ولن کی صورت میں پیش کیا جاتا تھا۔ تو اس کے جواب میں ہم التغلل ٹائپ کے ڈرامے بناتے تھے جس میں جو مسلم یا اسلامک کریکٹر جو تھے ان کو نکال کے لاتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا تو ٹارگٹ وہ تھا، ہمارا ٹارگٹ تو آپ نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا پاکستان والا کی رولا پاندہ پھرتا ہے جی، آپ پھر رولا پاندہ پھرتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس نے بات کی تھی کہ اگر ترکی، روس، چائنا اور پاکستان مل جائے تو یہ ایک بڑا بلاک بن سکتا ہے، اور ترکی اپنا چائنا نے کہا کہ ترکی اور پاکستان آپس میں کیسے ملیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ایران کو بھی لے لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں ایران کو نہیں لینا تو نہیں لیتے۔ لو جناب گل بات ہوئی، اور یہ میں نے ذوالفقر نکالا ہے جو میں نے 5-6 آرٹیکل پڑھے ہیں وہاں پہ۔ جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ تو پھر تو آپ کی اور ہماری کوئی ناراضگی نہ ہوئی؟ انہوں نے کہا جی بالکل سعودی اور ترکی کی کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ ساتھ میں اردوان نے کہا یہ آپ کا بچہ ہے یار قطر، اس کو بھی معافی دے دیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بڑا گستاخ ہے، انہوں نے نہیں معافی دے دے تو بچہ ہے گا، چلو یہ بھی معافی ہو گئی۔ اب جتنے ہیں ناصر جن کے اوپر ہم اچھلتے پھرتے تھے ٹھیک ہے، ادھر سے کیا ہوا ملائیشیا کے اندر؟ ملائیشیا میں بھی جناب وہ مہدی محمد صاحب کی چھٹی ہو گئی ٹھیک ہے، نئی پارٹی آئی تو انہوں نے کہا بابا 94 سال کی عمر چولا ماردا پھریا یار نہ کرو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کوئی بلاک شلاک نہیں ہے، ہم یہاں پہ سکون سے اپنے ملائے اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے، کوئی ایسا ہماری پنگا بازی کا یا چولے مارنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ لو جناب مدعا جو ہے وہ ہم پہ پڑنے لگا ہے ٹھیک ہے۔ وہ جتنے بھی فریقین کے درمیان ٹینشن ہوئی تھی انہوں نے آپس میں فون پہ رابطے کر لیے ہیں، ڈپلومیٹک رابطے کر لیے ہیں، تو وہ سارے ہی مکر گئے ہیں۔ لے دے کے مدعا جو ہے وہ اگر یہ سارے اس بات کے حامی نہیں تھے تو یہ کیا بونگیاں مارتا پھر رہا تھا یار؟ یہ ہے
جو وہ ہمارے خلاف چارج شیٹ نکال کے لا رہے ہیں نا فارن منسٹر صاحب ان کے، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ چارج شیٹ جو ہمارے خلاف نکالی جائے گی، ایک بات۔ دوسری انہیں یہ بھی غصہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کے ارد گرد جو ہیں جو لوگ جن کا قبضہ ہے، جو ان کا منہ ہے، جو ان کی زبان ہے، جو ان کی آنکھیں ہیں، جو ان کے کان ہیں، وہ اس وقت پاکستان میں ایران کے غیر سرکاری ترجمان کہہ لیں، ٹھیک ہے، مفادات کا تحفظ کرنے والے کہہ لیں، وہ ہے، اس کے اوپر بھی سعودی عرب کو اعتراض ہے۔ وہ لوگ جب عمران خان صاحب کے ہمراہ سعودیہ کے دورے پہ جاتے ہیں تو وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایسے بیٹھتے ہیں کہ ان کے جوتے کی جو ٹو ہوتی ہے، یعنی جو چہرہ ہوتا ہے، وہ شاہ کے منہ کی طرف ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بات بہت ہی ناراضگی کے ساتھ نوٹ کیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک اس چارج شیٹ کے اندر بیان ہوگا۔ یہ پاسبلی کہا جا رہا ہے، میں نے کہا کہ میں مختلف چیزیں پڑھ کے تو آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ پاسبلی کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے ایسی بات ہوگی۔ ہماری طرف سے جو ہے وہ بھی ایک شکووں کی لمبی چوڑی لسٹ جو ہے وہ ہم نے تیار کی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ہم شروع ہوں گے کہ جناب تسی چل دے جہاز تو سانو لا دیتا ہے۔ اگر آپ نے ہمیں جہاز دے ہی دیا تھا اور ہمارے لڑکے کو شوق ہی تھا کہ وہ جو ہے 747 کے اوپر یا وڈے شاہی جہاز کے اوپر بیٹھ کے تو وہاں پہ چلا جائے اور اس کے اندر سونے کی ٹوٹیاں لگی ہوں اور جناب آبنوس کا بیڈ لگا ہو اور وہ اس کے اوپر پلسیٹیاں مارتا ہوا جائے، اگر اس نے یہ ضد کر ہی لی تھی تو آپ نے اتنا ہی غصہ کر لیا کہ اس جہاز اڑ گیا تھا وہاں تھے، اس کو واپس اتارا، انہوں تھلے لایا، اور پھر جہاز جو تھا وہ اپنا واپس بلا لیا، اور پھر اسے کمرشل فلائٹ پہ آنا پڑا، اور پھر وہ کمرشل فلائٹ پہ جب واپس آیا اور وہ آ کے بیچارہ بیٹھا رہا وہاں پہ ہیں کیا کہتے ہیں جدہ کے اندر، اور آپ نے اس کو ایک میٹنگ بھی نہیں دی، ٹھیک ہے۔ ہم نے بھی کوئی آگے سے اس طرح کی کچھ فہرستیں تیار کر رکھی ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی ان سے کہنا ہے کہ جناب آپ نے ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ انتہائی غلط رویہ اپنایا ہوا ہے وہاں پہ، پھر تسی چل دی محفل دے وچ اپنے پیسے واپس مانگ لے جی، ہم تو دھمال ڈال رہے تھے، تو آپ نے کہا ادھر آئے کٹ میرے پیسے، تو آپ نے پیسے مانگ لیے، یہ بھی دیکھیں نا وقت سے پہلے مانگ لیے، آپ کو بھلا $2-3 بلین سے کیا فرق پڑتا ہے یار، تو زیادتی والی گل ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری نکات ہیں جو ہم نے تیار کر رکھے ہیں۔ تو اس اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اس میں جو ہوگا، اس میں جو اصل ٹریپ ہوگا یا اس لیے میں ہمارے لیے وہ اصل جو شرمندگی تو ہے ہی ہے، شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں آپس میں ٹیلی کی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ باتیں جو ہیں وہ دونوں طرف سے گھوم کے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، وہ جس نقطے کے اوپر مرتکز ہوتے ہیں وہ ہم ہیں، ہم یعنی کہ پاکستان، اور پاکستان ایز اے کنٹری نہیں بلکہ وزیر اعظم پاکستان کی ذات، اس کے حوالے سے۔ اب دیکھیے اس میں سے ہم کچھ اپنا آپ بچا کے نکل سکیں اور ہم ان کو قائل کر سکیں، اور یا وہ ہمیں منا سکیں کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے۔ ہم نے ویسے ایک پوائنٹ اور بھی یہ رکھا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ جو ہے وہ نواز شریف کی حمایت کر رہے ہیں، اور آپ کے کچھ لوگ جو ہے وہ جا کے وہاں پہ ایجور جو ہے ایجور میں وہاں پہ جو ان کا فلیٹ ہے وہاں پہ جا کے مل کے بھی آئے ہیں، اور انہوں نے جان بوجھ کے اس کی خبر لیک کی ہے میڈیا کو، تو یہ کوئی آپ اچھا نہیں کر رہے جو ہمارے مخالفین کو کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہم نے اس کے اندر ایک لگایا ہوا ہے، بلکہ یہ آپ کہیں کہ ٹاپ آف دا لائن یہ ایجنڈا ہے۔ تو دیکھیے دونوں سائڈیں جو ہیں جب اپنا اپنا دل کھولیں گے اور ایک دوسرے کو بتائیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا۔ میری یادداشت جہاں تک ساتھ دیتی ہے کہ یہ دورہ جو تھا یہ وزیر دفاع کا دورہ پہلے طور پہ ہوا تھا، تو ہم نے کہا کہ نہیں، میں تو اسے نہیں بولوں، ہم نے نہیں ریسیو کرنا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ دیکھو ساری بڑی پہلے آپ نے بےزتی کر لی ہے، اب تھوڑا سا یار تھوڑا سا ہماری بھی اپ لفٹ کریں، دیکھیں شاہ محمود قریشی نے کوئی بونگی نہیں ماری اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر وزیر خارجہ کو بھیجا گیا۔ اب دیکھیں وزیر خارجہ ہم سے کیا منواتے ہیں اور ہم ان سے کیا منواتے ہیں، یا وہ صرف ایک پیغام لے کے آتے ہیں اور اس پیغام کے بعد جو ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ حالات بہتر کریں۔ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم اپنے وزیر خارجہ کو فارغ نہیں کریں گے، بڑی بےزتی والی بات ہے، لیکن ساڑھا پتہ بھی تو نہیں لگتا۔ ہم ایک دن بیٹھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ عمر شیخ سے بہتر افسر کوئی نہیں ہے، اور جب ہمارے بردر ان لا کا بہنوئی صاحب کا وہ ریورس ہو جاتا ہے عدالت سے جا کے ڈویژن بینچ سے، تو ہم
24 گھنٹے بھی نہیں گزارتے. اور سی سی پی او لاہور عمر شیخ کو او ایس ٹی ہوتا ہے نا جی، جب وہ فرنٹیئر وہ پنجاب کانسٹیبلری میں چلا جائے، چوڑکانے میں جس کو ہم فاروق آباد کہتے ہیں، اگر وہ وہاں پہ چلا جائے بیچارہ، وہ بھی ڈپٹی ہیڈ بن کے، تو پھر وہ او ایس ٹی ہی ہوتا ہے نا جی. تو اس کو ہم نے 24 گھنٹے نہیں لگائے ہوئے. تو کہتا سے جیجا جی کو پلاٹ ریکور ہو گیا ہے، تو یہ ہائی کورٹ نے ہماری بےزتی فرما دی ہے. ٹھیک ہے، اور بندہ اوپر سے بھلا کیا کہہ رہا ہے جی میری جان کو خطرہ ہے. جو مدعی ہے یا جو وکٹم ہے یعقوب کھوکھر، وہ کہہ رہا ہے جی میری جان کو خطرہ ہے موجودہ حکومت سے. تو اس نے ٹی وی پہ بیٹھ کے نجم ولی خان کے پروگرام میں ہماری تئی پھیر دی ہے. تو ہوتا ہے نا جی. تو اس لیے ادھر بھی ہم کوئی نہ کوئی ایسا ریورس مار سکتے ہیں، ہے نا. تو یہ ہے جی، میں نے کہا کہ میں چونکہ اس وقت نہیں ہوں گا فیلڈ میں، تو میں پہلے ہی ایک ویلاگ اس کے اوپر ریکارڈ کر دوں کہ دونوں سائڈوں کے اوپر کیا بن رہا ہے. ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر دیا کریں ہمیں، تاکہ ایک الٹرنیٹو انسٹرومنٹ کھڑا ہو جائے ہمارے لیے. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.